للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اساسۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ حاضرین مکرم، نہایت مختصر وقت کے لیے آج کی اس عظیم الشان برکتوں اور سعادتوں والی، عظمتوں اور فضیلتوں والی شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، زندگی کے ہمارے جو معمولات ہیں وہ صرف دنیا پرستی پر ہیں اور جن کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ہم اگر غور کریں نا تو ہماری زندگی کے شب و روز ایسے گزر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو محدود وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، اس کو آقا کریم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی سوچوں کو آراستہ کرنا ہے، سجانا ہے۔ حاضرین مکرم، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اس ساری کائنات میں منفرد ہے، اسی طرح آپ کا یہ جو معجزہ معراج ہے یہ بھی ساری کائنات میں منفرد ہے۔ نہایت سادہ لفظ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے اس مبارک سفر کا ذکر جب اپنے کلام میں کیا، اب تعارف کرانا ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن اس آیت کا عنوان دیکھیے، 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے آیت کے مضمون میں اپنے محبوب نبی، محبوب رب العالمین جناب رحمت للعالمین کے سفر معراج کا ذکر کرنا ہے، اور انداز بیان دیکھیے کہ آیت کا جو ٹائٹل ہے، آیت کا جو آغاز ہے، وہ کیسے انداز میں کیا۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب سفر کس کا ہے؟ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، سفر ان کا ہے، اور ان کے سفر کا ذکر کرنا ہے کہ رب ان کو لے گیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، لیکن دیکھیے آیت کا آغاز کیسا ہو رہا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس لیے کہ کبھی زمانے گزریں گے، وقت گزرے گا، ماہ و سال گزریں گے، انسانوں کے عقل میں یہ بات آئے اور وہ یہ سوال کریں کہ ایک مخلوق میں سے ایک فرد، ایک بشر، مخلوق میں سے کوئی کیسے رات کے تھوڑے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کر سکتا ہے۔ رب کریم نے اپنے کلام میں اس آیت کا جو عنوان ہے، اس آیت کا جو ٹائٹل ہے، وہ سبحان الذی رکھ دیا ہے کہ کبھی زمانے گزریں گے، کبھی کسی کے عقل میں یہ سوال آئے
کہ مخلوق میں سے کوئی کیسے رات کے ایک حصے میں اتنا طویل سفر کر سکتا ہے۔ رب فرماتے ہیں غور کر لینا، یہ سفر کرانے والا وہ ہے جس کی ذات پاک ہے، اور وہ کس سے پاک ہے؟ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اور ہر عیب سے پاک ہے۔ فرمایا سبحان الذی، خبردار یہ میرے محبوب رب العالمین کی ذات مقدس کی طرف بعد میں جانا، پہلے یہ دیکھ لینا کہ سفر کرانے والا کون ہے۔ سفر کرانے والی ذات وہ ہے جو سبحان الذی ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک گیا ہے۔ یہ زمین کا سفر ہے، کائنات ارضی کا سفر ہے، اور ایک سفر ہے جو اس سے آگے شروع ہوا اور مسجد اقصی سے جو آسمانوں کی بلندیوں سے آگے گیا، اور جس کے لیے قرآن نے دوسرے مقام پر کہا قاب قوسین او ادنا، وہ سفر کہ جو اپنے رب سے ملاقات کے لیے اور اپنے محبوب و محب کی ملاقات میں اس درجے پر پہنچا کہ جس میں کوئی دوری نہ رہی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج اپنے ہر ایک پہلو سے، ہر ایک جہت سے، ہر ایک انداز سے معجزہ لیے ہوئے ہے۔ پہلے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں، جیسے واقعات میں بتایا گیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوئی تو وہ بستر گرم تھا، وہ پانی چل رہا تھا، وہ کنڈی ہل رہی تھی، رات کا اتنا محدود وقت تھا۔ یہ سفر یہاں سے اپنے آغاز سے ایک معجزہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معجزہ ہے، اور مسجد اقصی میں جا کر تو تمام انبیاء کی امامت ہے، وہ الگ معجزہ ہے۔ پھر مسجد اقصی سے جو ساتوں آسمان سے گزرنا ہے وہ الگ معجزہ ہے۔ لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفر اپنے آغاز سے بھی معجزہ ہے اور اپنی انتہا پر بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے ہمیں اس سفر کا ایک جو دوسرا احوال بتایا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ محبوب ہمیں اس چمکتے ستارے کی قسم۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس وَالنَّجْم کا عربی لغت میں جو معنی ہے، ایک معنی ہے جس کو جڑ کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں، اور امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا، صاحب تفسیر نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہ ون نجم سے مراد ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اس کائنات کی اصل، اس کائنات کی جڑ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سفر اپنے آغاز سے بھی معجزہ ہے، اپنی انتہا پر بھی معجزہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے اس سفر سے جو واپسی ہے۔ وہ گئے، یہ ان کا اعزاز ہے، وہ گئے، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا شرف ہے، لیکن وہاں سے لوٹنا یہ امت مصطفیٰ کے لیے اعزاز ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کہا قاب قوسین او ادنا، کہ وہ ایسی ملاقات ہے جس میں دوری کا کوئی شائبہ تک نہ رہا، کوئی گنجائش تک نہ رہی۔ اب وہاں سے جو لوٹنا ہے، وہاں سے جو پلٹنا ہے، اصل میں یہ امت مصطفیٰ کے لیے باعث رحمت ہے۔ آقا کریم وہاں گئے کہ یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کا شرف ہے، لیکن اس ملاقات سے جو لوٹے ہیں تو یہ امت مصطفیٰ کے لیے اعزاز ہو گیا ہے کہ ہمارے وہ آقا جو عرش کے اس پار
رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں وہ اپنی امت کے لیے لوٹے ہیں۔ عزیز مکرم، یہ معراج کا جو ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں، یہ ذکر دراصل اس ذکر کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کا جو چرچا ہے وہ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہاں، ان کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ان کے ذکر سے ہماری زبانوں کو عزت ملنے والی ہے، ہمارے دلوں کو سکون ملنے والا ہے، ہمارے روحوں کو اطمینان اور تسکین ملنے والی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج معجزہ ہے، اپنے آغاز سے بھی معجزہ ہے، اپنی انتہا میں بھی معجزہ ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا لوٹنا، وہاں سے پلٹ آنا، یہ امت مصطفیٰ کے لیے آقا کریم کی رحمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کی اس ملاقات سے واپس جو لوٹے ہیں تو اپنی امت کے لیے رحمت لے کر آئے ہیں، اپنی امت سے رحمت لے کر آئے ہیں، اپنی امت کے لیے بخشش لے کر آئے ہیں، مغفرت لے کر آئے ہیں۔ حاضرین مکرم، واقعہ معراج جہاں ہمیں آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف، آپ کے اعزاز اور آپ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، وہیں امت مصطفیٰ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، آپ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور یہ شب معراج جو اپنی فضیلتیں لیے ہوئے ہے، بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہیں، یہ فضیلتیں کیا ہیں؟ یہ فضیلتیں اور یہ برکتیں یہ ہیں کہ ہمیں اپنے کریم آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط بنانا ہے۔ رب العالمین ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی وفاداری میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ہم تمام دوستوں کا آنا، یہ ذکر کرنا، یہ نعت خوان حضرات کی یہ حاضری پیش کرنا، اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنا، رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شب معراج کے توسل رب العالمین ہمارے تمام احوال کی درستگی فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔